فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والصلاة والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، عزاداران ابو الفضل العباس، آج کی یہ مجلس عزا اس بی بی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے کہ جس کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ وہ مشکل کشا کی زوجہ ہیں اور حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ بی بی ام البنین کے حوالے سے یہ مجلس عزا آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کی اس مجلس میں ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد بی بی کی ذات کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے، اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم مجالس کے دورانیے کو طویل سے طویل تر بھی کرتے رہیں تو بی بی ام البنین کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے بی بی ام البنین کا، اور سب سے اہم بات کہ آپ کا نام اور آپ کا لقب ام البنین کیسے پڑھا؟ سامعین محترم، ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کے 3 بیٹے ہو جاتے تھے، بہت توجہ کے ساتھ تھوڑی سی دقیق گفتگو اس لیے بھی کرنا چاہوں گا، علمی گفتگو، کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو بی بی ام البنین کی تعظیم کے حوالے سے معلومات کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی بھی شخص بی بی ام البنین کی ذات کے حوالے سے کوئی سوال کرے تو ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس، یا ہمارے سننے والوں کے پاس، یا محبان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے پاس جواب ہونا چاہیے ہر اس سوال کا جو سامنے سے کیا جائے۔ بی بی ام البنین کو بی بی ام البنین کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو سامعین محترم، ام البنین کا مقصد ہوتا ہے کہ بیٹوں کی ماں، اور عرب میں جس کے یہاں 3 بیٹے ہو جاتے تھے اس کو ام البنین کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جو بھی خاتون اپنے بطن سے 3 بیٹوں کی ماں بن جاتی تھی اسے ام البنین کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات توجہ طلب ہے کہ عرب میں ام البنین کے لقب کی بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ دوبارہ میں تکرار کروں گا کہ عرب میں ام البنین کے لقب کی بہت ساری خواتین موجود تھیں، لیکن عباس کی ماں ام البنین فقط ایک ہی تھی جس کا نام فاطمہ کلابیہ تھا۔
درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عباس کی والدہ، یعنی کہ حضرت عباس کی والدہ ایک ہی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ سامعین محترم، یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عرب میں تاریخ بیان کرتی ہے، عرب میں نیک شگون تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کی شادی سے پہلے ام البنین کہہ کر پکارتے تھے کہ جب اس کے نکاح ہو، اس کی شادی ہو تو ان کے یہاں بیٹوں کی ولادت ہو، تو ایک شگون سمجھا جاتا تھا۔ تو بہت ساری کتابوں میں یہ روایات بھی موجود ہیں کہ آپ کا لقب شادی کے بعد ام البنین نہیں پڑا، بلکہ آپ کے ماں باپ آپ کو شادی سے پہلے ہی ام البنین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اور کیا تعظیم ملی کہ آپ حضرت عباس کی والدہ ہیں، کتنی بڑی تعظیم کی بات ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا اگر آپ اسلام کو اور بی بی ام البنین کو اور حضرت عباس کے کردار کو دیکھیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اسلام نام ہے تسلیم کا، اسلام نام ہے سپردگی کا، اسلام نام ہے کہ جب اللہ آپ کو پکارے تو انسان اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ اسلام نام ہے تسلیم کا، خدا کے احکامات کو تسلیم کا۔ اسلام نام سپردگی کا کہ جب خدا پکارے تو انسان اپنے آپ کو خدا کے پاس سپرد کر دے۔ جب خدا پکارے تو انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان کر دے۔ یہ موضوع ہے تسلیم اور سپردگی۔ بی بی ام البنین کا کردار اور حضرت عباس ذہن میں رکھیے گا۔ تسلیم اور سپردگی کی سب سے اول مثال مجھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی نظر آتی ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنے خواب کا ذکر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کیا، اور جب حضرت اسماعیل سے خواب بیان کیا تو تسلیم اور سپردگی کی مثال کو دیکھیے گا کہ حضرت اسماعیل نے اپنے بابا سے فرمایا، بابا کہ میں خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی کہ اسلام نام ہے تسلیم اور سپردگی کا۔ وہاں پر بیٹے نے جیسے ہی اپنے بابا کے خواب کو سنا تو اپنے آپ کو اسلام کے لیے اور خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ یہ تسلیم اور سپردگی کی اول مثال ہے۔ اب آ جائیے تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال پر۔ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آتی ہے کہ جب شب ضربت رسول خدا نے فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو مولا علی سے رسول خدا نے کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ بھائی بہت توجہ، تسلیم و سپردگی ذہن میں رہے۔ علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا۔ تو سامعین محترم، یہاں پر تسلیم اور سپردگی کا کردار دیکھیے کہ مولا علی کے ذہن میں کوئی شک نہیں تھا بلکہ یقین تھا۔ کیا یقین تھا؟ کہ جب رسول خدا نے کہا کہ صبح اٹھ کر امانتیں واپس کر دینا تو مولا علی کو یقین تھا کہ علی صبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال ہے کہ علی شب ہجرت بستر رسول پر ایسے سوئے کہ دشمن یہ سمجھ نہ سکے کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے، کہ نبی سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ یہ تسلیم اور سپردگی کی دوسری مثال ہے۔ تسلیم اور سپردگی کی تیسری مثال مجھے مولا علی کی بھی نظر آئی کہ جب، بہت توجہ کی طرفدار ہوں کہ تسلیم اور سپردگی کی تیسری مثال مجھے مولا علی کی نظر آئی کہ جب مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے یہ کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ عرب کی ایک ایسی خاتون سے عقد کروں، یعنی کہ شادی کروں کہ جس سے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بھائی بہت توجہ، دیکھیے تسلیم اور سپردگی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے معیار کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی قربانی اس وقت مانگی تھی کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، تو قربانی اس وقت مانگی کہ جب وہ چل پھر رہے تھے تو قربانی کے منصب پر فائز ہوئے۔
اور اللہ کو وہ نیت اتنی پسند آئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہو گئے۔ یہ اللہ کو ان کی نیت اتنی پسند آئی۔ یہاں پر مولا علی کی نیت دیکھیں، یہاں پر مولا علی کی نیت یہ ہے کہ اپنے بھائی عقیل سے فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے کسی ایسی خاتون کو تلاش کرو کہ جس سے ایک ایسا شجاعت والا بیٹا پیدا ہو، ایک ایسا شجاعت والا بیٹا پیدا ہو جو اپنے آپ کو خدا کی تسلیم اور سپردگی میں قربان کر دے۔ یہاں ایک دقت چاہوں گا آپ سے، یہاں پر مولا علی نے، دیکھیں مولا علی امام ہیں، جناب عقیل امام نہیں ہیں، لیکن مولا علی نے امامت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنے بھائی جناب عقیل سے اپنی شادی کا مشورہ کیا۔ یہاں پر مولا علی کیا پیغام دے رہے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سامنے محترم، آج کل کے دور میں جب ہم شادیاں کرتے ہیں، جب ہم رشتے کرتے ہیں، تو ہم وہاں پر مشورہ نہیں کرتے، ڈائریکٹ استخارے پر آ جاتے ہیں۔ لیکن سیرت مولا علی کیا ہے؟ مولا علی امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ مولا علی نے استخارے کا سہارا نہیں لیا، مشورے کا سہارا لیا، اور مشورہ بھی کس سے کر رہے ہیں؟ ان سے جو امام نہیں ہیں، اپنے بھائی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن بھی استخارے کو بعد میں استخارے کی اہمیت بتاتا ہے، پہلے مشورے کی اہمیت بتا رہا ہے۔ تو مولا علی نے یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی تم شادی کرنا چاہو یا جب بھی تمہارے خاندان میں شادی کی کوئی گفتگو ہو تو استخارے سے پہلے مشورے پر عمل کرو۔ تو مولا علی نے یہ پیغام دے دیا اور اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں ایک ایسی خاتون سے عقد کرنا چاہتا ہوں کہ جو شجاعت کی مالک ہو۔ سامنے محترم، جناب عقیل نے فرمایا بھائی علی مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دیجیے۔ اب جب اگلی صبح نموداد ہوئی تو جناب عقیل نے مولا علی سے فرمایا کہ بھائی میں آپ کے لیے اس خاتون کا انتخاب کر چکا ہوں کہ جو خاتون بھی شجاعت کی مالک ہے، جس کا خاندان بھی شجاعت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہ جناب عقیل کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں آپ کے لیے ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈ چکا ہوں کہ جس کا گھرانہ، جس کا قبیلہ شجاعت کا مالک ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جب یہ قبیلہ جنگ پر جاتا ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے، جب یہ قبیلہ جنگ پر جاتا ہے تو جو مخالف ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اس قبیلے کے لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ دیکھیے گا۔ اور کہا کہ بھائی میں نے آپ کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ام البنین ہے۔ اللہ اکبر! درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم بھائی میں نے آپ کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ام البنین ہے۔ یہاں پر میں ایک تکرار کرنا چاہوں گا سامنے محترم کہ جناب ام البنین کا قبیلہ وہ قبیلہ شجاعت کے حوالے سے اتنا زیادہ مشہور تھا، لیکن خدا کی تعظیم کو دیکھیے اور خدا کے مرتبے کو دیکھیے اور خدا کی کرامات کو دیکھیے کہ اتنا بہادر قبیلہ ہونے کے باوجود یہ قبیلہ کبھی رسول خدا کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا امتیاز اللہ تعالیٰ نے دیا کہ بی بی ام البنین کے قبیلے کو مولا علی کے لیے منتخب کیا۔ تو یہ بی بی ام البنین اور ان کے قبیلے کے لیے فخر کی بات تھی کہ آپ کا قبیلہ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود کبھی رسول خدا کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعظیم کی بات ہے۔ اب جیسے ہی جناب عقیل نے گئے ہیں وہ اور بی بی ام البنین کے والد محترم سے مولا علی کا رشتہ لے کر گئے اور کہا کہ ہم اپنے بھائی کا عقد آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ سامنے محترم جب یہ گفتگو سنی، میں تعظیم بتانا چاہ رہا ہوں اور کردار ام البنین بتانا چاہ رہا ہوں، جب یہ گفتگو سنی تو بی بی ام البنین کے والد محترم اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنے گھر میں تشریف لانے کے بعد اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آج ہماری بیٹی کے یہاں ایک رشتہ آیا ہے۔ جیسے ہی بی بی ام البنین کی ماں نے پوچھا کہ کس کا رشتہ آیا ہے، بہت توجہ، کہ کس کا رشتہ آیا ہے، تو ایک مرتبہ بی بی ام البنین
کہ بابا نے فرمایا کہ اس کا رشتہ آیا ہے جو مظہر العجائب ہے، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو دوش رسول پر سوار ہوتا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے کہ اس کا رشتہ آیا ہے جو من کنتو مولا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جو تمام نبیوں کی مدد کرتا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جب وہ میدان میں جاتا ہے تو دشمن گھبرا جاتے ہیں، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جس کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جیسے ہی وہ نبی کے ہاتھوں میں آیا تو کہا یا نبی میں قرآن سناؤں، توریت سناؤں، زبور سناؤں یا انجیل سناؤں، اس کا رشتہ آیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو دین اسلام کے بارے میں بتایا اور ایک مرتبہ سینہ چوڑا کر کے کہا کہ ہماری بیٹی ام البنین کے لیے علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، درود پڑھیے سب مل کے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد، یعنی کہ ہماری بیٹی کے لیے علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے۔ سامعین محترم، یہ معیار کی منزل تھی کہ جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ بی بی ام البنین کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا ہے، ایک مرتبہ وہ گھرانہ خوشیوں سے بھرپور ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا، مولا مشکل کشا کا رشتہ آیا تھا۔ لیکن سامعین محترم، میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ کائنات میں دو باعظمت خواتین ایسی ہیں کہ جن کے شوہر نے ان کی زندگی میں عقد نہیں کیا۔ بہت توجہ کی طلبگار ہوں، کائنات کی دو عظمت خواتین ایسی ہیں کہ جن کے خاوند نے، جن کے شوہر نے ان کی زندگی میں عقد نہیں کیا۔ پہلی جناب خدیجہ ہیں، دوسری جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد، یعنی کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد ہی مولا علی نے جناب ام البنین سے عقد کیا ہے۔ سامعین محترم، یہ منزل دیکھیے گا۔ اب جیسے ہی بی بی ام البنین کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ جیسے ہی بی بی ام البنین مولا علی کے گھر میں عقد کے بعد تشریف لے کر آئی ہیں، ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے مولا علی کے بچوں سے مخاطب ہوئیں۔ دیکھیے تعظیم، دیکھیے فضائل، دیکھیے بی بی فاطمہ کی وصیت کیا تھی جاتے وقت اس دنیا سے؟ یہی تو وصیت تھی نا کہ یہ کہا تھا یا ابا الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اب اس خیال کو مولا علی کس طرح سے لاگو کر رہے ہیں؟ بی بی ام البنین کی صورت میں ایک مرتبہ بی بی ام البنین جیسے ہی عقد ہو کر آئی ہیں مولا علی کے گھر تو مولا علی کے بچوں سے فرمایا، اے بچوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی سامعین محترم کہ بی بی ام البنین جہاں پر عظمت مولا علی بیان کر رہی ہیں، اتنی بڑا، دیکھیے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے ستیلی ماں کا، اور جب بھی ہم ستیلی ماں کا کانسیپٹ سمجھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ستیلی ماں بری ہوگی۔ یہ کردار اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے۔ بی بی ام البنین سے جب مولا علی نے عقد کیا ہے تو جو بی بی فاطمہ کے بچے تھے ان کے لیے ستیلی ماں بن کر نہیں آئی تھی بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی تھی، اور ان کا اعلان خود بی بی ام البنین نے کیا اور کہا کہ اے بچوں، میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں۔ یہاں پر بی بی ام البنین نے کس بات کا اعلان کیا؟ بی بی ام البنین یہ فرما رہی ہیں، ایک تو انہوں نے مولا علی کی عظمت کا اعلان کیا اور تعظیم سے ان بچوں کی تعظیم کو قبول کیا، دوسرا انہوں نے ان بچوں کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں کی عظمت کا اعلان کیا، اور تیسرا اور سب سے بڑھ کر انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا اعلان کیا، بی بی ام البنین نے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ اس میں جس طرح انہوں نے اعلان کیا کہ اس میں بی بی فاطمہ کی عظمت کا اعلان کیسے ہے، تو سامعین محترم بی بی ام البنین جانتی تھی کہ بی بی فاطمہ الزہرا کون ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کے بابا آخری نبی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن کا عقد اللہ تعالیٰ نے زمین پر نہیں کیا بلکہ عرش پہ کیا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جو حسنین کی ماں ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جن سے شادی کے خواہش مند تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن نبی نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔
दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। यह मुकाम और मर्तबा है, यह ताजीम किस तरह से जनाब उम्मुल बनीन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों की कर रही हैं, किस तरह से हसनैन की ताजीम कर रही हैं, किस तरह से जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम की ताजीम कर रही हैं। यहां पर मैं एक जुमला आपको बताता चलूं कि इस ताजीम के जवाब में बहुत तवज्जो की जरूरत है। इस ताजीम के जवाब में, इस फजीलत के जवाब में जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब हमेशा बीबी उम्मुल बनीन को सलाम किया करते थे। अल्लाह अकबर। यानी कि हसनैन और बीबी फातिमा की बेटियां जनाब उम्मुल बनीन को सलाम किया करती थीं और जनाब उम्मुल बनीन उनको सलाम का जवाब देती थी और उनको सलामती की दुआएं देती थी। तो यहां पर एक जुमला हदिया करूं, ये कायनात जिसको सलाम करती है उसे हसनैन कहते हैं और हसनैन जिसको सलाम करे उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वाले मोहम्मद। तो ये मुकाम और मर्तबा है सामीन मोहतरम, ये मुकाम और मर्तबा है। और जैसे ही बीबी उम्मुल बनीन का ये मुकाम और अजमत उन्होंने किस तरह से बयान की है कि इमाम हुसैन, इमाम हसन, बीबी उम्मे कुलसूम, बीबी ज़ैनब उनको सलाम कर रही हैं। यहाँ पर बीबी उम्मुल बनीन की ताज़ीम ख़त्म नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे बीबी उम्मुल बनीन के फ़ज़ाइल में इजाफा होता जाता है। एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन, बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन सो रही थी। सोते सोते बीबी उम्मुल बनीन घबरा के उठी। साथ मौला अली मौजूद थे। मौला अली ने फरमाया कि तुमने आखिर ख्वाब में ऐसा क्या देखा? तो कहा, या अबुल हसन, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी गोद में आसमान से एक चांद आके गिरा और 3 सितारे आके गिरे। जैसे ही मौला अली ने यह जुमला सुना, एक मर्तबा मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, उम्मुल बनीन, जो चांद तुम्हारी गोद में आकर गिरा उससे मुराद हजरत अब्बास हैं, और जो सितारे तुम्हारी गोद में आकर गिरे उससे मुराद वो 3 बेटे हैं कि जो तुम्हें अल्लाह देगा। और ये सारे बेटे, ये चांद और ये सितारे करबला में हुसैन इब्ने अली पर कुर्बान हो जाएंगे। ये ताजीम है सामने मोहतरम बीबी उम्मुल बनीन की कि आपने ख्वाब में देखा कि चांद झोली में गिरा। वो चांद से मुराद क्या है? वो चांद से मुराद हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। और यहां पर ताजीम खत्म नहीं होती सामने मोहतरम। रिवायात बयान करती हैं कि जैसे ही हजरत अब्बास शिकमे मादर में आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर में आते, देखिए ताजीम की बात हो रही ना, तो जनाब उम्मुल बनीन ने फकत ताजीम को अपनी आमद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि ताजीम बढ़ती रही, ताजीम दिन ब दिन बढ़ती रही। और बीबी उम्मुल बनीन के जो हम बात कर रहे हैं, बीबी उम्मुल बनीन के फजाइल दिन ब दिन बढ़ते रहे। एक मर्तबा मौला हुसैन जब भी घर पे तशरीफ लाते और हजरत अब्बास शिकमे मादर में, तो हमेशा बीबी उम्मुल बनीन ताजीम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में खड़ी हो जाती और खड़े होकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती। एक मर्तबा, और जब ये बार बार ये होने लगा कि जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते, बीबी उम्मुल बनीन खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करती। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी क्या वजह है कि जब भी मैं घर आता हूं आप मेरी ताजीम में खड़ी हो जाती हैं? तो पता है बीबी उम्मुल बनीन ने क्या इरशाद फरमाया? बीबी उम्मुल बनीन ने इरशाद फरमाया कि मेरे शिकम में जो बच्चा है, यानी कि हजरत अब्बास की बात हो रही है, कि मेरे शिकम में जो बच्चा है उसकी ताजीम यह है कि मेरे शिकम में बच्चा मुझे कहता है, मां मेरा आका आ रहा है, उसकी ताजीम के लिए खड़ी हो जाओ। अल्लाह अकबर। यानी कि हजरत अब्बास इस दुनिया में आने के बाद ताजीम इमाम हुसैन नहीं कर रहे, बल्कि अगर शिकमे मादर में भी हैं तो ताजीम हजरत इमाम हुसैन कर रहे हैं। तो
حضرت عباس کس طرح سے شکم مادر میں اپنی والدہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائیں تو آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جائیں. یہ عظمت ام البنین علیہ السلام ہے, یہی عظمت ام البنین ہے, یہی عظمت مولا عباس ہے. اور سامعین محترم, اس عظمت کے کیا کہنے ہیں, اس عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ کس طریقے سے بی بی ام البنین نے اپنے آپ کو اور جو پیار دیا, جو محبت دی, وہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے گا سب مل کے محمد و آل محمد پر. تو یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے. بی بی ام البنین نے جو تعظیم دی ہے, دیکھیے ہم جناب زینب کی بات کرتے ہیں. جناب زینب کی تعظیم کیا ہے؟ جناب زینب کی تعظیم یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا اس دنیا سے گزر گئیں تو جب بھی آپ اپنے گھر یعنی کہ بابا کے گھر تشریف لاتی تو بی بی ام البنین ماں بن کر اور کنیز بن کر جناب زینب کا استقبال کرتی, تاکہ جناب زینب کو یہ تکرار نہ ہو, یہ ان کو اشکال نہ ہو کہ وہ اپنی ماں یعنی کہ فاطمہ الزہرا کے گزر جانے کے بعد اپنے بابا کے گھر میں آئی ہیں. اس طریقے سے تعظیم جناب ام البنین جناب زینب کی کرتی تھیں. اور جناب ام البنین نے جس طرح سے حضرت عباس کی پرورش کی ہے, جس طرح سے حضرت عباس کی پرورش کی ہے, وہ پرورش کیا ہے سامعین محترم؟ کبھی بھی بی بی ام البنین کے نے جب بھی تعظیم کی بات آ گئی ہے تو حضرت عباس جس طرح سے تعظیم امام حسین علیہ السلام جانتے تھے تو بی بی نے اس تعظیم کو کم نہیں ہونے دیا. یہاں میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. بی بی ام البنین نے کبھی بھی حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام کی تعظیم کو کم نہیں ہونے دیا, بلکہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو یعنی حضرت عباس کو یہ کہتے سنا کہ میں غلام ہوں اور حسین ابن علی آقا ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. تو بی بی اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بی بی ام البنین نے سوال کا جواب دے دیا. سامعین محترم, کتابیں موجود ہیں, اگر کوئی بھی ذہن میں سوال آتا ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں, اگر ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو کتابوں کی طرف رجوع کریں. بی بی ام البنین کے سامنے حضرت عباس نے اور بی بی ام البنین کے سامنے کیا کبھی بھی حضرت عباس نے کبھی بھی امام حسین کو بھائی نہیں کہا, آقا کہا. تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے پوچھا, عباس کیا جناب ام البنین جو یہ سوال کر رہی ہیں اپنے لیے کر رہی ہیں یا دنیا کو بتلانے کے لیے کر رہی ہیں؟ تو جواب یہی آئے گا کہ بی بی ام البنین تو باب الحوائج ہیں, جہاں پر ام الکرمات ہیں, جہاں پر آپ کی دعائیں مستجاب نہیں ہو رہی تو آپ وہاں پر بی بی ام البنین سے توسل کریں. بی بی ام البنین سے جب ہم توسل کرتے ہیں, کیونکہ مولا عباس باب الحوائج ہیں, مولا عباس کی جنت ہیں بی بی ام البنین, یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو بی بی ام البنین نے ایک سوال کیا مولا عباس سے, تو وہ سوال مولا عباس سے نہیں تھا, وہ دنیا کو بتانے کے لیے تھا, اور اس کی تشریح میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بی بی ام البنین مخاطب ہوئی حضرت عباس سے اور کہنے لگی, عباس تم بھی علی کے بیٹے ہو اور حسین بھی علی کے بیٹے ہیں, لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ تم نے کبھی بھی حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا, ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا, حسین کو آقا سمجھا؟ جب یہ بات سنی تو ایک مرتبہ مخاطب ہوئے حضرت عباس اور کہنے لگے, اماں میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو آقا سمجھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری عظمت میں اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت میں بہت فرق ہے. بی بی ام البنین نے فرمایا کہ بیٹا اس کی تشریح کرو. تو مولا عباس نے فرمایا کہ بی بی چاہے میرے والد محترم مولا علی علیہ السلام ہیں, چاہے امام حسین علیہ السلام کے والد محترم مولا علی علیہ السلام ہیں, تو یہ ہمارے باپ کی عظمت ہے, لیکن ہماری ماں کی عظمت مختلف ہے. بہت توجہ کی ضرورت ہے. ہماری ماں کی عظمت کی ضرورت ہے. ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں, میری ماں ام البنین ہیں. اللہ اکبر. ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہیں,
میری ماں ام البنین ہے، میرا اور امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ وقت امام ہیں، میں ادنا سا انسان ہوں۔ یہ حضرت عباس کی جملے ہیں۔ اور کہنے لگے کہ مجھ میں اور حسین میں بہت فرق ہے، وہ حسین کے جو دوش رسول پر سوار ہو جاتا ہے وہ پیغمبر کا نواسا ہے، اور میرا نانا پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت عباس کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلی غذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پائی ہے، اور میں نے پہلی غذا امام حسین کے ہاتھوں سے پائی ہے۔ میری عظمت میں اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ عرش پر ہیں، میں زمین پر ہوں۔ یعنی کہ مولا عباس کس طرح سے اپنی فضیلت اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ سامنے محترم، حضرت عباس نے یہ بتا دیا کہ چاہے ہم دونوں کے باپ ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود عباس اس دنیا سے جاتے وقت بھی غلام بن کر جا رہا ہے۔ جبھی تو کربلا کے میدان میں وقت شہادت جب حضرت عباس اس دنیا سے اس دنیا میں شہادت کے رتبے پر فائز ہو رہے تھے، تو امام حسین نے کہا تھا کہ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو، ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ یہ وہ عظمت تھی، یہ عظمت حضرت عباس کو ورثے میں ملی، یہ عظمت کو پختہ کیا بی بی ام البنین نے۔ وہ ام البنین، جبھی میں نے آپ کے سامنے جملہ ہدیہ کیا کہ بی بی زینب ہمیشہ اپنے بابا کے گھر آتی تھی، لیکن کربلا کے بعد جو عید آئی ہے، اس میں بی بی زینب ایک مرتبہ بی بی ام البنین کے گھر آئیں، اور بی بی ام البنین کے گھر آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ حسین نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پہلی عید پر دیکھیے عزادارو، جب بھی ہمارا کوئی گزر جاتا ہے اور پہلی عید آتی ہے تو ہم بہت غمگین ہوتے ہیں، لیکن کربلا کے بعد بھی پہلی عید آئی تھی، اور جناب زینب جب پہلی عید کے بعد کربلا کے بعد بی بی ام البنین کے گھر گئیں، ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے جناب زینب کو اپنے گلے لگایا اور کہنے لگی، زینب تو بے پردہ کربلا سے کوفہ سے شام گئی۔ عزادارو، یہ مقام ام البنین ہے، یہ وہی ام البنین ہے نا۔ عزادارو، تاریخ بیان کرتی ہے کہ کربلا کے بعد 3 سال تک بی بی ام البنین اس دنیا میں زندہ رہی ہیں۔ عزادارو، یہ وہی ماں ہے نا جس نے عباس کو پالا تھا، یہ وہی ماں ہے نا کہ جس نے ساری عمر عباس کی یقین کو پختہ کیا تھا، یہ وہی ام البنین ہے نا۔ آج ہم جب بھی حاجات مانگتے ہیں، ہم حاجات مولا عباس سے مانگتے ہیں، مولا ہماری حاجات کو قبول کریں، لیکن اگر مولا ہماری حاجات کو قبول ہونے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو ہم سفارش کرتے ہیں بی بی ام البنین سے، کہ بی بی آپ بھی باب الحوائج ہیں، بی بی ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے گا۔ عزادارو، یہ وہی بی بی ام البنین ہے نا کہ جب کربلا ہو گئی تھی تو ایک مرتبہ بشیر آیا مدینے میں، اور مدینے میں آنے کے بعد بی بی ام البنین کے مصائب سنتے جائیے گا۔ بشیر کربلا میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ اس وقت بی بی ام البنین بہت ضعیف ہو چکی تھی، بی بی ام البنین کے ہاتھوں میں عصا تھا۔ ایک مرتبہ کمر کو جھکائے بی بی ام البنین آئیں اور کہنے لگیں، حسین شہید ہو گئے۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جس کو میں نے پالا تھا اس کے ہوتے ہوئے حسین شہید ہو جائیں۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے بوڑھی ماں سے کہتا ہے، ام البنین آپ کو معلوم ہے کہ پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین شہید ہوئے، پہلے عباس شہید ہوئے پھر حسین شہید ہوئے۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے کہا کہ عباس کیسے شہید ہوئے؟ عزادارو، کسی نے کہا، بشیر کہتا ہے، بی بی کسی نے عباس کے گرز مارا، عباس شہید ہو گئے۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین قبر فاطمہ پر گئیں اور جا کر گریہ کرنے لگی، بی بی فاطمہ مجھے معاف کر دینا،
ارے پہلے میرا عباس شہید ہوا، پھر آپ کا حسین شہید ہوا، بی بی مجھے معاف کر دینا۔ عباس آپ کی بیٹیوں کی چادر کا ضامن تھا، لیکن عباس شہید ہو گیا۔ میں کہوں بی بی یہ وہی عباس ہے نا، بی بی یہ وہی عباس ہے نا کہ جب مولا علی کو ضربت لگی تھی نا، اور جب مولا علی کی شہادت ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ بی بی ام البنین کے مسائل سنتے جائیے گا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین کو ایک مرتبہ مولا علی نے امام حسن کو بلایا اور کہا حسن میرے قریب آؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسن قریب آئے نا، مولا علی نے جناب زینب کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا، بی بی ام کلثوم کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا، امام حسین کا ہاتھ لیا، امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ عزادارو بی بی ام البنین کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ مولا علی نے حضرت عباس کو نہ بلایا۔ ایک مرتبہ بی بی ام البنین نے گریہ شروع کیا اور کہنے لگی مجھے یہ بتائیے یا علی، کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ آپ نے ہر بچے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا لیکن میرے عباس کا ہاتھ نہ دیا؟ عزادارو شب ضربت کی بات آئی، ایک مرتبہ مولا علی نے حضرت عباس کو قریب بلایا اور امام حسین کو بلایا اور حضرت عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس عباس قیامت تک اور کربلا تک ارے حسین کا غلام بن کے رہنا، یہ عباس اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دے گا۔ ام البنین دیکھتی رہی اور گریہ کرتی رہی۔ عزادارو کربلا ہو گئی۔ کربلا کے بعد اور حضرت عباس کے اس دنیا میں رخصت ہو جانے کے بعد بی بی ام البنین نے کبھی بھی چھاؤں میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ارے جب بھی پانی کو دیکھتی گریہ کر کے کہتی واہ غربتا، واہ حسینا، واہ عباسا، ارے چھاؤں کے بغیر، ٹھنڈے پانی کے بغیر بی بی ام البنین اس دنیا سے چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا کہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا کہ کوئی غم نہ دے، کوئی دکھ نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین اور مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا کہ جن لوگوں نے یہ فرش عزا بچھایا ہے ان کی تمام نیک جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیے۔ یا الہی تجھے واسطہ ہے بی بی ام البنین اور مولا غازی عباس علمدار کا کہ ہمارے ذکر کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ جو لوگ فرش عزا پر موجود ہیں یا جو لوگ پوری دنیا میں یہ مجلس عزا سن رہے ہیں ان کی تمام تر نیک جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، ان کے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، امام کے ظہور میں تعاجیل فرمائیں، ہمیں امام کے جانثاروں میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد